پاکستان میں سیاستدانوں کی کردار کشی کی تاریخ، میڈم طاہرہ سے ہاجرہ خان تک۔ اب تک کون سی خواتین پاکستانی سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے لانچ کی گئی ہے؟ گزشتہ دنوں ہاجرہ خان نامی ایک اداکارہ جن کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہے، نے عمران خان کے حوالے سے ایک کتاب لانچ کی جس میں عمران خان پر سنگین جنسی الزامات عائد کیے گئے۔ اس کتاب کی رونمائی کے لیے سرینا ہوٹل لاہور میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس کے اخراجات معلوم نہیں کس نے اٹھائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تقریب میں طلعت حسین عمر چیمہ جیسے صحافیوں نے شرکت کی جو نون لیگ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں اور عمران خان کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالنے میں مشہور ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ عمران خان پر کتاب لکھی گئی، اس سے قبل بھی الیکشن 2018 سے قبل ریحام خان کی ایک کتاب سامنے آئی تھی، لیکن یہ کتاب کوئی ڈینٹ نہ ڈال سکی اور عمران خان الیکشن جیت گئے۔ تحریک انصاف کے مطابق یہ کتاب نون لیگ نے چھپوائی تھی۔ اس بار بھی ہاجرہ خان نے کتاب لانچ کی۔ اس نے 2014 میں بھی یہ کتاب شائع کی تھی لیکن پذیرائی نہ مل سکی اور دوبارہ کتاب نئے سرورق اور چند صفحات کے اضافے سے جاری کی۔ اس کتاب کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے نون لیگ ہے۔ نون لیگ کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اس کو تقویت دیتا ہے کیونکہ نون لیگ 1988 میں بے نظیر کی کردار کشی کمپین چلا چکی ہے جس میں ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی قابل اعتراض تصاویر پھینکی گئیں، اخبارات اور جرائد میں قابل اعتراض مواد چھپوایا گیا۔ ایسی ہی کمپین 1997 میں عمران خان کے خلاف نون لیگ نے چلائی جس میں سیتا وائٹ اور عمران خان کی مبینہ بیٹی کے سکینڈل کو اچھالا گیا۔ جمائمہ خان پر الزامات عائد کیے گئے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے بعد 2013 میں بھی عمران خان کی کردار کشی کمپین چلی اور ایک ویڈیو کا دعویٰ کیا گیا اور 2018 میں ریحام خان کی قابل اعتراض کتاب چھپوائی گئی۔ لیکن ہاجرہ خان سے قبل ایک کردار ماضی میں بھی سامنے آ چکا ہے جس کا نام میڈم طاہرہ ہے اور اس میڈم طاہرہ کو مولانا سمیع الحق کے خلاف استعمال کیا گیا کیونکہ مولانا سمیع الحق جو نواز شریف کے اتحادی تھے انہوں نے نواز شریف حکومت گرانے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد یہ سکینڈل سامنے آیا۔ اس پر مولانا سمیع الحق نے تردید کی اور روتے ہوئے سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ بعد ازاں میڈم طاہرہ نے وضاحت کی کہ وہ کسی مولانا سمیع الحق کو نہیں جانتی تھیں لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مولانا سمیع الحق سیاست سے علیحدہ ہو چکے تھے اور نواز شریف اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ صحافی محمد عمیر نے اخبار کا یہ پرانا صفحہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے قبل صرف بے نظیر نہیں نواز شریف نے مولانا سمیع الحق کی بھی کردار کشی کروائی۔ آج کل سامنے آنے والی کاروباری خواتین کی طرح تب میڈم طاہرہ کو سامنے لایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا سمیع الحق نے تب نواز شریف کو حکومت گرانے کی دھمکی دی تھی اور اگلے روز ان کے خلاف جنسی سکینڈل سامنے آیا۔ اب بھی نواز شریف کی واپسی پر ایسی خبروں میں تیزی آئی ہے اور نواز شریف نے تحریک انصاف کی خواتین کی کردار کشی بھی اس وجہ سے کی۔ اظہر مشوانی نے اس پر کہا کہ نواز شریف کے خلاف تحریک چلانے والے مولانا سمیع الحق کے بارے میں جب کرائے کی طوائف سے مہم چلوائی گئی تو انہوں نے جوابہ یہ کہا، چاہے 50,000 فاحشہ عورتوں سے بکواس کرا لی جائے اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ اظہر مشوانی کے مطابق 33 سال بعد بھی نہ اسکرپٹ بدلے نہ نواز شریف نہ ہدایت کار، لیکن اب عوام کو کچھ فرق نہیں پڑتا ایسی بکواس